أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا کیے گئے، مسلمان قوم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہمیں اسلام دھرم ملا، اور اسلام دھرم اتنا پاک صاف دھرم ہے، اس بات کا اندازہ آپ باقی مذہب کے حساب سے لگا سکتے ہیں، لیکن صرف اسلام دھرم میں پیدا ہونا، مسلمان ہونا ہر مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف داڑھی رکھ لینا، ٹوپی لگانا، گوشت کھانا، کرتا پاجامہ پہن لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل معنی میں مسلمان ہونا سب سے ضروری ہے، اپنے دل سے، اپنے ایمان سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عبادت سے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب عبادات کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر تفصیل کے ساتھ بتائی جائے تو کافی لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن اور ہم میں سے زیادہ تر مسلمان بھائی بہنوں کے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اپنے اسلام کے بارے میں گہرائی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ معلومات کریں، علم حاصل کریں۔ اور حالانکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں دینی تعلیم لینی چاہیے، اپنے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، ہم لوگوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم دنیا میں آ کر دنیا کی جتنی بھی خواہشیں ہیں ان سب کو ایک طرف کر کے اور اللہ کا حکم کو مانیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں، خواہشیں ایسی ہیں جو ہمیں غلط راستے پر لے جاتی ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں غلط راستے پہ نہیں چلنا، غلط کام نہیں کرنا۔ تو دنیا میں آ کر ہمیں ان سب چیزوں سے بچ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور انہی چیزوں میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان، اخلاق، عبادت۔ سب سے زیادہ ضروری ایمان۔ اگر ہمارا ایمان پکا اور مضبوط ہے اللہ کے لیے، کہ ہم اس رب کا، اس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے دنیا بنائی ہے، جس حساب سے لوگوں کو مال و دولت دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادت بھی فرض رکھی ہے۔ اب مان لیجئے آپ کے پاس اتنا مال پیسہ دولت نہیں ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، آپ حج چھوڑ سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس مال دولت نہیں ہے۔ روزے رکھنا ہر کسی بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، لیکن صرف 2 کنڈیشن میں، 2 صورت میں روزے بھی آپ قضا کر سکتے ہیں، ایک سفر میں اور ایک بیماری میں۔ اب بچی نماز۔ نماز کے لیے دیکھیے نہ تو کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ ہی کوئی کسی بھی طریقے کچھ نہیں لگتا۔ نماز ایک دم فری آف کاسٹ۔ آپ کسی بھی مسجد میں چلی جائیے، وہاں پہ آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ کے غریب ہیں تو آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں، نہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی اور غریب سے غریب آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ نماز ہر بالغ مرد عورت بچوں کو چھوڑ دیں، بالغ سب پر فرض۔ ہاں، اس کے لیے کوئی چھوڑنے کی صورت نہیں ہے کہ سفر میں ہیں تو چھوڑ دیں، بیمار ہیں تو چھوڑ دیں، نہیں، اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے چھوڑنے۔ نماز ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر جگہ پڑھنی ہے۔ بیمار ہیں تو وہ ادا کرنی ہے، سفر میں ہے تو کرنی ہے، کام پر ہیں تو کرنی ہے، کہیں پر بھی ہو نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اور نماز ہی ایسی ایک چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں برائی سے روکتی ہے، جو ہمیں شیطان سے دور لے جاتی ہے، جو ہمیں پریشانیوں سے بچاتی ہے اور اچھے راستے پہ لے جاتی ہے، اچھے اعمال کرواتی ہے، ثواب ملتا ہے اور مصیبت پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ لیکن ایک مخلوق اور ہے اللہ کی، جس نے اللہ سے ایک مخلوق اور ہے اللہ کی، اس کا نام ہے شیطان۔ اللہ نے ہی بنایا، اللہ نے اس سے بس سجدہ کرنے کو بولا اور اس نے جو ہے انکار کر دیا، منع کر دیا، تو اللہ نے اسے شیطان بنا دیا، اور تب سے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کو، نمازی کو، ایمان والوں کو بھٹکاؤں گا، غلط راستے پہ لے جاؤں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آپ کا ایمان پکا اور مضبوط ہے تو آپ ذرا سا اپنے ذہن میں رکھ کے یہ سوچیں، نعوذ باللہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ اللہ بڑا ہے یا شیطان، لیکن ایک بار آپ سوچیں تو آف کورس اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو پھر یہ شیطان کیسے جیت سکتا ہے ہمارے اللہ سے؟ کیسے وہ ہم کو بھٹکا سکتا ہے؟ کیسے وہ ہم کو نماز سے روک سکتا ہے؟ جب بھی کبھی نماز کا وقت ہو یا اچھا کام کرنے، اچھے اعمال کرنے کا نیت ہو اور آپ کا ذہن بھٹک جائے یا بدل جائے، تو آپ یہی سوچ لیا کریں کہ یہ روکے گا، نعوذ باللہ اللہ سے بڑا ہو گیا، یہ روکے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ شیطان ہمیں روکے گا، بھٹکائے گا، اور ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب
سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے ہمیں کون سے راستے پہ چلنے کے لیے بولا ہے، کیا ہیں وہ راستے، کیسے ہم اس راستے پہ چل سکیں گے، کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے، معلوم کریں گے، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ راستے پہ چلنے کے لیے بولا ہے، بتایا ہے، کیسے بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی اوپر سے بارش کر دی اور ہم لوگوں کے پاس آ گیا اور ہمیں پتہ چل گیا؟ یا اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمیں یہاں پہ دے کے گئے؟ نہیں تو میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، میں بچوں کے لیے بول دیتا ہوں کہ ہماری جب یہ دنیا بنائی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب سے لے کے اور ہمارے جو آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ دنیا میں۔ ہمارے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام، اور انہی سے جو ہے یہ انسان بڑھی آگے۔ تو پہلے آدم علیہ السلام پہلے نبی، انہی سے یہ خاندان بڑھتا چلا، تو اس طریقے سے آتے گئے، اور جو ہمارے آخری اور پیارے نبی تھے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کیا لے کے آئے؟ اللہ کا میسج، اللہ نے جو باتیں بتائیں وہ لے کے آئے، ان کے ذریعے سے یہاں پہ آئے۔ تو ایک سوال کا جواب آپ کو مل گیا۔ کبھی کوئی پوچھے کہ آپ کے اللہ نے جو اچھے راستے بتائے، اچھی باتیں بتائیں کرنے کو، کیسے آئیں گے دنیا میں؟ تو آپ یہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بیچ میں بہت سارے نبی آئے، پیغمبر آئے، اور انہی کے ذریعے سے وہ باتیں جو ہیں آئیں۔ اب یہ باتیں کیسی آئیں؟ یہ باتیں ایسے نہیں کہ ایک ساتھ آ گئیں، بول کے آ گئیں، لکھ کے آ گئیں، تھوڑی تھوڑی کر کے یہ جو ہیں آتی رہیں، نازل ہوتی رہیں۔ اور جو ہمارے آخری نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر یہ پوری باتیں نازل ہوئی۔ اب کس شکل میں ہوں؟ جسے ہم اپنی سب سے پاک، سب سے عظیم کتاب مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید۔ اور اس قرآن مجید میں یہ ساری باتیں ہیں۔ کون سی باتیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے بتائی ہیں، ہمارے لیے بتائی ہیں، جو نیک راستے بتائے ہیں،